نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ القمر 17 آیت میں ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ آج ہماری سورت ہے سورۃ القریش۔ سورۃ القریش کی ہم تلاوت کریں گے اور اس سے تعارف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورۃ القریش ایک مکی سورت ہے جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 29 نمبر ہے، اور تدوین کے اعتبار سے قرآن پاک میں جو چھپی ہوئی نظر آتی ہیں اس کا نمبر 106 ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے الفت اعظم کا ذکر کیا ہے، اپنے خاص انس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو قبیلہ قریش کے ساتھ ہے۔ یہ قبیلہ وہ ہے جو آقا دو جہاں رحمت للعالمین سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ انسان کو جینے کے لیے دو بنیادی ضروریات چاہیے ہیں، ایک بھوک اور اس میں کھانا، اور دوسرا امن و امان یا سکون، کیونکہ انسان کی ذہنی حالت سکون پر انحصار کرتی ہے۔ اگر انسان مسلسل پریشانیوں اور مصیبتوں میں الجھا رہے تو یقینی طور پر اس کی ذہنی حالت بگڑ جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے امن و امان اور سکون جینے کے لیے ضروری ہے۔ بھوک میں جب انسان کو کھانا ملے اور امن کے حالات میسر ہوں تو اس رزق سے وہ نفع بھی اٹھا سکتا ہے۔ قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے آسان بنا دیا۔ تجارت قبیلہ قریش کے لیے آسان فرما دی تاکہ سردیوں کے موسم میں وہ یمن کی طرف تجارت کرتے رہیں۔ یمن ایک گرم علاقہ ہے، وہاں آسانی سے وہ اپنا مال اور سامان بیچتے اور آسانی سے خرید کر لے آتے۔ گرمیوں میں ملک شام کی طرف تجارت کرتے، اور ملک شام سرسبز و شاداب بہار کا موسم ہوتا تھا، وہاں تم لطف اندوز ہوتے تھے اور مال تجارت لا کر مکہ میں بیچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بھوک کے حالات میں تجارت کو آسان کر دیا تاکہ تم نفع کماؤ اور اس نفع سے اپنے لیے رزق کا بندوبست کر سکو۔ امن کے لیے مکہ کو کالے پہاڑوں کے درمیان ایسا محبوس کر دیا کہ کوئی دشمن آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ قبیلہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، مسکن ہے یہ مکہ، اور قبیلہ قریش یہ ان کا قبیلہ ہے۔ اس نسبت سے دنیاوی سامان کی بہتات میسر آتی ہے، اور اس نسبت سے ایک دوسرا انعام بھی نہیں دیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت روحانیت کے میدان میں، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے روحانیت کے میدان میں تو انعام پاؤ گے، وگرنہ تم ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دو اور اس رب سے ڈرو جس نے کہ تمہیں بنایا ہے۔ دنیا کا سفر کر کے تم نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اگر روحانیت میں چلو گے تو جنت میں بھی انعام پاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جت جاؤ اور اس میں مشغول ہو جاؤ، نیز یہ کہ دنیا میں اس قدر مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، اور بھوک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کئی طرح کے جرائم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، اسی لیے اس میں خاص طور پر اس سورہ پاک میں فرمایا گیا کہ بھوک جو انسان کی بیسک ضرورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسلی دی، اسے کھانا دیا تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، اور خوف کی حالت میں امن دیا۔ نیز یہ کہ اللہ پاک کی الفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قبیلہ سے ہے، لہٰذا تم اس پیغام کو بھی جان لو کہ تمہیں آخرت کے سفر میں بھی جانا ہے۔ دنیا کے سفر تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے طفیل تمہارے لیے آسان کر دیے، لیکن اگر تم آخرت کی منزل میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جت جاؤ، مصروف ہو جاؤ اور مشغول ہو جاؤ۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔